السلام علیکم، میں فہمہ مسعود ہوں اور میرے چینل کا نام فہماز ڈائریز ہے، اور میں آج آپ سب بچوں کے لیے بہت اچھی اور مشہور قسم کی داستان لے کر آئی ہوں جو میں آپ لوگوں کو قسطوں میں پیش کروں گی۔ آج ایک قسط آئے گی، پھر 1-2 دن کے بعد 2-3 قسطیں اور آ جائیں گی۔ تو ہم اپنی پہلی قسط شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا تعارف کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے، اب انتظار کس بات کا ہے، اب ہم اپنی داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس داستان کا تعارف کرواتی ہوں۔ واضح ہو کہ اس داستان کی بنیاد سلطان محمود بادشاہ کے زمانے سے ہے، اور اس زمانے میں جہاں تک راویان تھے انہوں نے آپس میں مل کر امیر حمزہ صاحب کی داستان تصنیف کی تھی۔ اب اس قصے کو آسان اردو میں لکھا گیا ہے تاکہ ہر شخص اسے آسانی سے پڑھ سکے۔ تو یہ تھا اس کا تعارف۔ اب میں آپ کو اس کی پہلی قسط سناتی ہوں جو ہے ابتدائی رخت نوشیروان۔ آغاز داستان امیر حمزہ اس طرح سے ہے کہ بیش سرزمین ایران کے ملک میں ایک بادشاہ کباد کامران نامی جو بڑا بہادر، شجاع و عادل اور رعایت پرور تھا کہ اس کے عہد میں ہر ایک غریب فقیر اپنے اپنے گھر میں غنی تھا۔ ظلم اور جور کا اس شہر میں نام و نشان نہ تھا، مگر عدل اور انصاف ایسا تھا کہ اس کے دور میں تمام خلقت آسودہ اور بے خطر تھی، کسی کو کسی کی بات کا غم نہ تھا۔ اس کے عدل میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ اس بادشاہ کے 40 وزیر تھے کہ جن کی شمیم عقل اس گلشن سلطنت کو ہمیشہ خوشبودار رکھتی تھی۔ ان وزیروں کے ساتھ 100 حکیم اور مال 700 ندیم صاحب کمال، 400 پہلوان کرسی نشین، 300 بادشاہ تاجدار ایرانی، 10 لاکھ سوار، 40,000 غلام زرین کمروز رین قلعہ اس بادشاہ کی خدمت میں شب و روز حاضر رہتے تھے۔ سردار سب وزیروں میں ملک اکش نامی تھا کہ اس کو پیشتر کے امور سلطنت میں مشورہ رہتا تھا۔ اسی شہر میں حکیم مرد مسلمان اولاد میں حضرت دانیال پیغمبر کے بخت جمال نامی رہتا تھا۔ اس کو علم و رمل میں اس قدر معلومات تھی کہ اکش وزیر بھی اکثر اس سے ذائچے کا علم سیکھنے لگا۔ کئی دن میں خوب دوستی کر لی کہ ایک روز بن دیکھتے چین نہ ہوتا۔ کتنے دنوں کے بعد ایک روز بخت جمال اکش وزیر کے پاس آیا اور کہا کہ آج میں نے آپ کی خاطر کرا ڈالا ہے۔ اس میں صورت خوف و خطر کی نظر آئی کہ وہ خوف 40 دن تک رہے گا، بس لازم ہے کہ اتنے دن گھر سے باہر پاؤں نہ رکھیں کہ خطرہ جان کا ہے، اور اعتبار کسی کا نہ کرے۔ بندہ بھی 40 روز کے بعد آ کر قد مبوس ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی راہ لی اور گھر کے دروازے کو بند کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر دونوں کو گننے لگا، حتیٰ کہ 39ویں دن بخیرہ خوبی گزر گئے۔ 40ویں دن صبح اٹھ کر غسل کیا اور اجلے کپڑے پہن کر عصا ہاتھ میں لیا کہ آج آپ جا کر اکش وزیر سے ملاقات کریں کہ آپ تیں اس شہر میں سوائے اس کے اور کسی سے واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلا، وزیر کے گھر کی طرف چلا، شہر چھوڑ کر دریا کی طرف جدھر سے وزیر آتا تھا روانہ ہوا۔ آدھی رات طے کی تھی کہ دھوپ کی گرمی کے باعث ایک درخت کے تلے
آ کھڑا ہوا۔ دیکھا تو وہاں کسی آدمی کا اپنے سوا نام تک نہیں۔ وہاں کسی وقت میں عمارت تھی، ٹوٹی پھوٹی حویلیوں کے کچھ نشان باقی رہ گئے تھے۔ اس میدان میں ٹھنڈی ہوا جو اس کو خوش آئی درخت کے نیچے ٹہلنے لگا اور جی میں کہا کہ یہ مکان کئی ایک سال سے ویران پڑا ہے اور بابا ملک اکش کے ہیں، اس نے بھی آباد نہ کیا۔ اگر یہ ہے تو اس سے بہتر مکان اور لب دریا نہ نکلے۔ یہ تصور کر کے ایک بار دری کا ٹوٹا سا مکان اینٹوں سے چنا ہے۔ بخت جمال نے عصا کی نوک سے اینٹوں کو گرا کر جی میں کہا کہ ان کے اندر جا کر دیکھیے کہ کیا ہے۔ اس کو کوٹری میں اندر جا کر دیکھا تو ایک کونے میں چھوٹی سی کھڑکی اور اس میں فکل لگا ہوا ہے، پر زنگ نے اس کو کھایا ہے کہ لوہے میں کچھ باقی نہیں ہے۔ ہاتھ سے زور کر کے فکل توڑا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو کچھ سیڑھیاں نظر آئیں۔ نیچے ایک تہہ خانہ تھا۔ ان سیڑھیوں سے اتر کر اندر گیا اور دیکھا کہ 7 گنج مال کے شداد نے کئی زمانے سے یہاں دفن کیے تھے۔ جی میں کہا یہ دولت خدا نے تجھ کو دی ہے، لیکن تو مرد غریب ہے، کب ہضم کر سکے گا؟ بہتر یہ ہے کہ اکش سے کہے، وہ اپنا دوست ہے۔ یہ کہہ کر پھر آیا اور اکش کی دیڑھی پر گیا۔ جوں ہی اس کو خبر ہوئی گھر سے باہر آیا اور بخت جمال کو استقبال کر کے لے گیا۔ اپنی مسند کے پاس بٹھا کر کہا، ایام بد جلد گزر گئے، خدا عالم ہے، بندے کو رات دن اسی کا خیال تھا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ آج میں ضرور حاضر ہوتا، رات سے خیال تھا کہ کل 40واں دن ہے، چل کر حضرت کا آستانہ بوسوں گا۔ بخت جمال نے کہا، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ذات سے زیادہ توقع ہے، لیکن جہاں پائے دوستی زیادہ ہے وہاں کب دل کو اتنا صبر ہوتا ہے کہ میں نے راہ میں فلاں مکان میں 7 گنج مال دیکھے ہیں، سو مجھ میں اتنا حوصلہ کہاں کہ اسے صرف کر سکوں۔ صاحب کو مبارک ہو، جو اس فقیر کو اپنے ہاتھ سے دیجیے گا وہی تھوڑا بہت ہے۔ اکش نے 2 گھوڑوں کو منگوا کر ایک پر آپ اور ایک پر بخت جمال کو سوار کر کے تنہا دونوں یہاں آئے جہاں وہ مکان تھا۔ اس کے اندر جا کر گھوڑوں سے اتر کر کمان کو درخت کے ساتھ باندھا اور دالان کے اندر تہہ خانے میں اترے۔ چاروں طرف عمدہ ایک مکان تھا اور ہر ایک ڈیر کی طرح بطر کی زیورات کی روشنی سے اس مکان میں اجلا تھا۔ اکش مال کو دیکھ کر باغ ہوا اور جی میں کہنے لگا کہ خدا نے تجھ کو یہ دولت دی ہے، لیکن یہ حکیم اس راز سے واقف ہے، ایسا نہ ہو کہ کل تجھ کو فاش کرے تو موجب بدنامی ہے۔ تمام عالم کہے گا کہ وزیر نے یہ مال پایا اور اس کو بادشاہ سے چھپایا، تو اب خوف یہی ہے کہ اس کو مار کر اس مکان میں ڈال دے تاکہ دوسرا کوئی واقف نہ ہو۔ یہ کہہ کر گردن اس بیچارے کی اپنی طرف کھینچی۔ اس کو حیرت کا مقام تھا کہ میں نے سوائے نیکی کے کچھ بدی نہیں کی۔ بے اختیار ہو کر کہنے لگا کہ میں سخت حیران ہوں کہ ایسا گناہ تو کچھ نہیں کیا، لیکن کیا کہ تم کو یہ خیال ہے کہ میں کسی سے کہوں گا؟ تم مجھ سے قسم لے لو۔ اکش نے کہا، آدمی جان بچانے کی خاطر بہت سی قسمیں کھاتا ہے، لیکن میں کب مانتا ہوں؟ اس بیچارے مرد نے ہر چند منت زاری کی، پر اس بے رحم کے ہاتھ سے صورت بچنے کی نہ دیکھی۔ کہا، اے اکش، آخر تو ہلاک کرے گا، لیکن میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ اگر میرے مرنے کے بعد تجھ سے ہو سکے تو عین احسان ہے، میرے گھر میں سوائے آج کے کل کا خرچ نہیں ہے، خرچ کے واسطے کچھ دینا اور میرے مرنے کا پتہ نہ دینا۔ دوسرے، میرے گھر میں امید حمل ہے، سو اتنا کہہ دینا کہ اگر بیٹا ہو تو مختار ہے، جو چاہا نام رکھنا۔ یہ کہا، آنکھیں بند کیں اور کلمہ پڑھا۔ اس قاتل نے بے درگی سر اس کا قلم کیا اور اس کا
گھوڑا بھی مار کر اسی تہہ خانے میں ڈال دیا اور دریا کے کنارے گیا اور کھنجروں ہاتھ سے لہو کو صاف کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف آیا اور کہا کہ اس مکان میں ہمارے واسطے ایک باغ تیار ہو اور جہاں وہ مال تھا اس کے گرد 4 دیواری سنگ مرمر کی ہوں اور اسے بانٹ کر ایک بنگلہ واسطے نشت کے مونگے کا بنے۔ غرض اس کے حکم کے ساتھ معمار حاضر ہوئے اور راج مزدور سنگ تراش بڑھائی بیلدار بلائے اور مدت لگائی کہ جلد باغ تیار ہو۔ یہ حکم کر کے باموجب وصیت خواجہ کچھ روپے لے کر بخت جمال کے گھر گیا اور جو وصیت کی تھی تمام کہی اور کہا کہ یہ روپے خرچ کرو، میں نے تجارت کی خاطر اسے چین بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر گیا اور باغ کا نام بغداد رکھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پہلی قسط۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی پہلی قسط پسند آئے تو میری ویڈیو لائک کر دیجیے گا، اور باقی جو ویڈیوز آپ لوگوں نے لائک نہیں کی انہیں بھی لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگلی قسط کے لیے تب تک آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اللہ حافظ۔